نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وعلينا معهم أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ اللہ ہم تمام گنہگاروں کو اس عاشورہ رحمت کے پہلے جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ روزے داروں کے طفیل، عابدین کے طفیل، ہمارے گناہ صغائر اور کبائر کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جمعہ کی مقدس گھڑیاں ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، عادت بنا لینی چاہیے کہ کم سے کم جمعہ کو 100 مرتبہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رمضان کریم میں تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اسپیشل آفر ہے، 1 کا 70، 1 نیکی 70 گناہ 70 درجات بڑھا دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جلوہ بار ہے، اور مدینہ طیبہ میں اور قرب و جوار میں قحط سالی ہے، جنگ کا موقع آ جاتا ہے، جنگ کا مبارزت، جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، اسرت کا عالم ہے، غریبی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ اے جماعت صحابہ، اے اسلام کے جانثاروں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت، مجاہدین اسلام، اسلام کی راہ میں سچے جہاد کرنے والے نکلنے والے ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اسرت کا عالم ہے، تنگی ہے، تنگستی ہے، اپنی طرف سے مال و متاع جو کچھ ہو سکتا ہے لشکر اسلام کے لیے لے کر آؤ۔ حضرات محترم، اعلان ہوتے ہی صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف چلے گئے کہ آج نبیوں کے امام کا حکم ہے کہ لشکر اسلام جہاد کے لیے جنگ تبوک کا موقع ہے، تشریف لے جا رہا ہے۔ جو کچھ جس سے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے مال و متاع، اس میں سے لشکر اسلام کی خدمت کے لیے لے کر آؤ۔ حضرات محترم، صحابہ کرام خوشی خوشی اپنے گھروں پر چلے گئے کہ آج نبیوں کے امام کا حکم ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور سرخرو ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد 10,000 لشکریوں کو، 10,000 سپاہیوں کے لیے جتنا مال کافی ہوگا اتنا مال لے کر حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور 300 درہم بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبیوں کے امام بہت خوش ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تو راہ خدا میں کچھ خرچ کرے نہ کرے، اللہ نے تیری یہ نیکی قبول کر لی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے وہاں پر، وہ بھی اٹھے اور اس نیت کے ساتھ اٹھے کہ اس مرتبہ میں خود کے بارے میں محسوس کر رہے تھے
کہ مدینے میں صحابہ کرام دیگر جو صحابہ ہیں ان صحابہ کی بنسبت اس وقت میری مالی پوزیشن ذرا اچھی ہے. اللہ نے اس مرتبہ مجھے تجارت پیشہ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں سبقت لے جاؤں گا، مال کمانے میں نہیں. اس وقت تو ریس لگی ہے بس مال کمانے کے پیچھے. حضرات محترم، ثواب کی بات ہو رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، اہل بیت ہی نہیں، تمام صحابہ کرام اپنی پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ نیکیاں کمانے میں کسی طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوورٹیک کر لے، ان سے آگے بڑھ جائے. اٹھے اور گھر چلے گئے، اپنے مال کے 2 حصے کیے. آدھا حصہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر تشریف لائے. ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ گھر میں جھاڑو، چولہا اور برتن، چمچ جو بھی حتیٰ کہ دیواروں پر تلاش کر رہے تھے، سوئی بھی ملی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کو بھی لے کر آ گئے. اب جب ڈھیر لگایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ آج میرا اثاثہ، میرا مال جو حضور کی بارگاہ میں نے پیش کیا ہے، کہتے ہیں حضرت ابوبکر سے زیادہ ہے، آج تو میں پکا نمبر لے کر جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لا رہے، حضرت ابوبکر جب تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنا لباس بھی، جو پہنا ہوا لباس جاتے وقت ان کے جسم پر تھا، وہ تک اتار کر لے کے آئے تھے، اور جب واپس لوٹے ہیں تو ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹاٹ کے لباس میں بٹن بھی نہیں ہے، بٹن کی جگہ پر آپ نے کانٹے چبھوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبیوں کے امام کا، حدیث پاک کا جو یہ اصل مفہوم ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو موجود تھے کسی کو نہیں، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں نے آدھا مال چھوڑ دیا ہے. یہ سوال صرف اور صرف اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اور کسی صحابی سے نہیں پوچھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف آپ نے ایک ہی سوال پوچھا کہ ابوبکر یہ نہیں کہا کہ کیا لائے ہو، ابوبکر یہ نہیں کہ کیا لائے ہو، آپ نے پوچھا یا ابا بکر ما ترکت لأہلک ولی اولادک. ابو بکر کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اپنی اہل و عیال اور اپنے آل و اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے. یہ نہیں پوچھا سرکار نے کیا لائے ہو. محدثین نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا دماغ چاہیے، اہل سنت والجماعت کا جگرہ چاہیے. صرف نام کے اہل حدیث ہونے سے بابا کچھ نہیں ہوتا ہے نا. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی چاہیے، تب حدیثیں جا کے کہیں رہنمائی کرتی ہے. حضرات محترم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا، سوئی، چمچ، اپنے گھر کا سارا اثاثہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میں نے نچھاور کر دیا ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے اور میرے گھر کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے. کہا ابو بکر پھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں کہ ابو بکر کے گھر کی روشنی
ابو بکر کے گھر کا نور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال صرف حضرت عمر سے کیوں پوچھا؟ کئی صحابہ تھے، پوچھ سکتے تھے کہ عثمان کیا لائے ہو، نہیں، جو لاتا گیا رکھتا گیا، حضور دعائیں دیتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے، وصلی علیہم، اے محبوب ہم نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، یقیناً انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب، آپ کا امتی اگر کوئی راہ خدا میں میرے راستے میں صدقہ کرے، صلی علیہم، اس کے حق میں تم دعا کرتے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ دینے والی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب صدقہ دینے والوں کے لیے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال کسی اور صحابی سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سوال صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ اے غیر مقلدین، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں سنو، حدیث اس طرح سے سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شارحین احادیث فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اپنے گھر پر مال لینے کے لیے جا رہے تھے، جو خیال دل میں آیا تھا وہ صرف اور صرف حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں اور اسی غیب کا مظاہرہ کرا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان حال سے اور زبان قال سے یہ سمجھا رہے تھے کہ عمر، میرے ابو بکر سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سخاوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور خصوص یہ حکم دیا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ سخاوت کیا کریں۔ اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سخاوت کو ایک قانون بھی دیا ہے، ایک قانون کی شکل میں بھی اتارا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ سخاوت کی ایک قسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، یاد رکھنا، جو مال تمہارے پاس ہے، تمہاری تجوریوں میں ہے، تمہارے لاکر میں ہے، تمہارے بینکوں میں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا حقیقی مالک میں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امت مسلمہ پر آسانی ہے کہ امم سابقہ پر 100 روپیے میں 10 روپیہ زکوٰۃ تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم کہ امت محمدیہ کو سہولت عطا کی گئی اور 100 میں 2.5 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ۔ ایسے تو اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، جانتے تقریباً قرآن میں 80 مقامات پر، کتنے مقامات پر؟ 80 مقامات پر صدقہ خیرات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے ہیں صدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی جذبہ سخاوت کو اللہ نے جب قانون کی شکل عطا فرمائی ہے، میں عزیزان ملت اسلامیہ امت کے مالداروں پر یہ فرض قرار دیا، اور وہ بھی کب؟ ہر مہینہ نہیں، بلکہ تمہارے مال پر جب پورا سال گزر جائے، پورا سال گزر جائے تو اللہ فرماتا ہے اب 2.5 روپیہ تم کو میری راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، مال میں۔ اور آج دیکھیں کہ
جذبہ سخاوت ختم ہونے کی وجہ سے سود کاری، سودی لین دین اکثر اور بیشتر مسلمانوں میں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا اکثر و بیشتر کے حساب سے حال بتا رہا ہوں، جو محسوس ہوتا ہے، جو پڑھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سودی لین دین اور سودی وبا، عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، ہم نے دنیا میں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ہاسپٹلوں کا چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اسے زندگی میں چین آتا ہے، نہ بستر مرگ پر چین آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف سود ہی ایک ایسی وبا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے محبوب، تمہارے امتی اگر باز نہ آئے تو ان کو بتا دو کہ تمہیں تمہارا رب اعلان جنگ کرتا ہے کہ اگر تم سود چلاؤ گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور گناہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا گناہ کتنا ہے؟ اللہ سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس لین دین اور سودی کاروبار سے بچیں، کیونکہ جہاں پر سود آئے گا وہاں سخاوت کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرتا ہے، اتنی گناہ سود کا 1 درہم اور دینار چلانے والے کو دے نام اعمال میں اس کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، رسول سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے تحدید کی ہے کہ سود کا مال تمہارے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا، اور اگر حلال کی کمائی ہے تو وہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی۔ اور سود کمانے والا، حرام کمانے والا، اگر حرام طریقے سے اس کو راہ خدا میں صدقہ بھی کرے، ایک مسئلہ سن لیجئے گا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کمائی 100% اگر تحقیق ہے، تحقیق کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کمائی حرام کی ہے، اور اس حرام کی کمائی کو حلال جانے کے کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مسجد میں تو دینا ہے، کھیرنا کی جامع مسجد میں تو دینا ہے، یا کسی غریب کو دینا ہے، دینے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں تو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو صحیح اور حلال جان کر، جائز سمجھ کر کہ حلال مسئلہ معلوم ہے، اس کے بعد دے، کہتے اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سخاوت کا حکم دیا ہے، اور یہ رمضان مقدس کا مقدس مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے جو سخاوت کا تصور پیش کیا ہے، اگر وہ تصور مسلمانوں میں اور مالداروں میں باقی رہتا تو یقین جانے علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر کوئی بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اور یہ زکوٰۃ کے مسائل کو لے کر آج امت میں بہت دھاندلی ہو رہی ہے۔ اے مالداروں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں جاننا چاہیے کہ تم پر یہ پہلا فرض ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہے، زکوٰۃ کسے دی جائے اور کسے دینے کے بعد زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ان مسائل کو جاننا فرض ہے، ان مسائل کو جاننا فرض ہے۔ مدینے میں اعلان ہو رہا ہے کوئی فقیر اور غریب کہ اس کی فقیری غریبوں کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی شادی کرا دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی قرض دار کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ مدینے میں اعلان ہو رہا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی عمرہ اور حج کو جانے کے لیے خواہش رکھنے والا کہ اسے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کو جو ہے بھیجنے کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ اعلان کرنے والا یہ کوئی بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنے وقت کا امیر و کبیر نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کی وہ تاریخ ساز شخصیت ہے جسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت کے مطابق 40 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق 39 سال، 40 میں ایک کم کی عمر تھی اور آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ایسا عدل قائم تھا آپ کے زمانے میں کہ غریب کا مدینے میں کوئی غریب باقی نہیں ہے، کہ کوئی نوجوان جس کی شادی کرانے کا جو خواہش رکھتے تھے ان کی شادی کرا دی گئی ہے، کہ لشکر اسلام، وہ اسلام کا لشکر جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، کہا
اسلامی لشکروں پر جو ہے پیسہ خرچ کیا جائے. کہا سارے لشکر بھیج دیے گئے ہیں، سارے انتظامات ہو چکے، وہاں بھی اب کوئی باقی نہیں ہے. کہا مدینے میں اگر کوئی قرض دار ہے خبر کرو کہ اس کا پیسہ حکومت کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. کہا کوئی باقی نہیں ہے. کہا پھر پوچھا کہ کوئی حج اور عمرہ کو کام مکمل ہو گئے ہیں. کہا کوئی غریب نہیں، کوئی فقیر نہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے میں وہ اصول دیا ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ کے اصول کی پابندی کرنے کی وجہ سے مدینے میں کوئی منگتا نہیں مل رہا تھا، کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شخص سچا جانشین کہتا ہے کہ اگر اب مدینے میں کوئی باقی نہیں، زکوٰۃ لینے والا اگر کوئی باقی نہیں، تو غلہ اسٹور کیا جائے، مہنگا بیچنے کے لیے نہیں. اسے بھی اسلام نے حرام کہا ہے. غلہ سستا خریدا جائے. تجارت کرنے والے صرف مذہب اسلام مسجد کے لیے نہیں ہے، امام اور بانگی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے. حضور نے بشارت دی ہے کہ تجارت کرنے والا اگر امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، میدان محشر میں شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اگر وہی تجارت کرنے والا، حضور نے بزنس کے اصول بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں غلہ اسٹور کیا جائے تاکہ کہیں قحط سالی ہو. یہ ساری برکتیں زکوٰۃ کی برکتیں ہیں کہ زکوٰۃ صحیح انداز میں ادا کی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے اندر، اور دیکھیں نا کہ جو مالدار ہے ان کا اللہ امتحان لے رہا ہے شکر کے ذریعے کہ میں نے اسے صاحب مال بنایا ہے، دیکھیں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور ضرورت مندوں تک تمہارا پیسہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور غریبوں کو غریب بنا کر اللہ ان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے. کسی کو دینے والا بنایا ہے، کسی کو لینے والا بنایا ہے. یہ اس کے کارخانے قدرت کا نظام ہے. دینے والے کو بھی اترانا نہیں چاہیے اور لینے والے کو بھی اترانا نہیں چاہیے. امام زین العابدین سے آخری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سخی کون ہے اور سخاوت کسے کہتے ہیں. اہل بیت کا ذرا یہ تصور جو پیش کیا گیا ہے اسے ملاحظہ فرمائے. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ سخی نہیں ہے جو طلب پر کسی کو دے، جو کسی کے مانگنے پر کسی کو عطا کرے، وہ سخی نہیں ہے. کا سخی کون ہے؟ کا بغیر طلب کے جو عطا کرتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. اللہ نے جس کے جو حقوق مقرر کیے ہیں مانگنے سے پہلے اگر وہ حقوق اس تک پہنچتے ہیں، کا پھر سخی وہ ہے، پھر سخی وہ ہے. حضرات محترم، پھر آگے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دینے والے کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری زکوٰۃ کوئی لینے والا ہے، میرا صدقہ کوئی قبول کرنے والا ہے. عاجزی کرے، اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے، اپنے آپ کو حاتم طائی نہ سمجھے. اے نادان، عمل سوچ سمجھ کر کرنا، اس لیے کہ پرکھنے والا اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے کس نیت سے دیا ہے. کیا اپنا چہرہ چمکانے کے لیے اور سماج میں اور ملت میں اپنا نام چمکانے کے لیے؟ کہا میں نے تو جامع مسجد میں، میں نے تو دارالعلوم اشرفیہ قادریہ میں نے فلاں کو، میں نے ڈکا کو یہ دولت اس لیے دی. آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا نا کہ پہلے ایسے اتنی سی تھیلی ہوگی، ایسے پہلے نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خلوص سے دے گا اللہ اس کے صدقے کو اور اس کی سخاوت کو قبول کرے گا. وما علینا الا البلاغ.